نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں. ایک سورہ نور کی آیت اور ایک سورۃ العنکبوت کی. سورۃ النور کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی سزا بتلائی. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی، جو وحی کی گئی، اس کی آپ تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اس آیت کے اندر دنیا میں پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. جو اس رہنمائی پر عمل کرے گا یقیناً معاشرے کے اندر، گھر کے اندر
اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ماحول عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں. یہ پاک بندوں کو پسند کرتے ہیں, پاک ماحول کو پسند کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں میں تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں جو پیدا فرمایا, اس انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے اہم چیز وہ دل ہے. ایک بات یہ سمجھی, اور انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں, 3 زمانے آتے ہیں, ایک بچپن, ایک جوانی اور ایک بڑھاپا. ان زمانوں میں سب سے اہم زمانہ اور اہم دور جوانی کا دور ہے. اگر اس جوانی اور اس دل کی طرف جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہم ان پر عمل کر لیں تو یقیناً انسان کا ماحول پاکیزہ اور ایک پاکیزہ معاشرہ دنیا کے اندر پیدا ہوگا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ماحول تیار کیا. جو انسان کا جسم ہے اس کو غذا چاہیے, ہر عضو کی غذا الگ ہے. انسان کی آنکھوں کی غذا دیکھنا ہے, اس کو دیکھ کر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے, چاہے وہ حرام لذت لے چاہے وہ حلال لذت لے. جو اللہ سے دور ہیں, غافل ہیں, بے حیائی اور فحاشی کی طرف ہے, ان کو گندی چیزیں دیکھ کر لذت ملتی. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور جو اچھے لوگ ہیں, جو اللہ تعالی کی فرما بردار ہیں, ان کو قرآن کو دیکھ کر لذت ملتی ہے, ان کو بیت اللہ کو دیکھ کر دل میں نور پیدا ہوتا ہے, ان کو محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ کر دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, ان کو ماں باپ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ آنکھ کی غذا ہے. زبان کی بھی غذا ہے. اس زبان کی غذا بولنا ہے, اچھا بول بولے, برا بول بولے, اس سے گانے گائے نعوذ باللہ, اس سے غیبتیں کرے, اس سے جھوٹ بولے, اس سے بہتان باندھے, اس سے چغلیاں کرے. بعضوں کو اس میں مزہ آتا ہے نعوذ باللہ, لیکن اس زبان سے رب کے قرآن کی تلاوت ہو تو پھر زبان بھی انسان کی میٹھی ہو جاتی ہے. یہ زبان کی غذا ہے. غرض ایک ایک جز کی غذا ہے, بات طویل ہو جائے گی, اس لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہر جز کی الگ غذا ہے. اگر اچھی غذا دیں گے تو اچھا محسوس ہوگا, اگر بری غذا دیں گے تو برا محسوس ہوگا. ایسے پورے جسم کی غذا ہے, پورے جسم کی غذا. پورے جسم کی غذا کیا ہے؟ انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں غذا رکھی اللہ نے. جو کچھ انسان کھاتا ہے یہ سب کی سب مٹی سے پیدا ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہے اسی میں غذا رکھی اور انسان غذا لیتا ہے. اب اگر اچھی غذا لے جسم تگڑا ہوگا, توانا ہوگا, طاقتور ہوگا, اور اگر بری غذا لے گا تو پھر جسم خراب ہو جائے گا, صحت گر جائے گی. اگر اچھی غذا کھاتا ہے, تازہ روٹی کھاتا ہے اور تازہ سالن کھاتا ہے, اچھا پھل کھاتا ہے, گلا سڑا پھل نہیں کھاتا, جسم اچھا رہے گا. اور اگر گلا سڑا پھل کھا لیا, کوئی ایسی چیز کھا لی جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے, جیسے گٹکا ہے, مین پوڑی ہے, جو نقصان دہ چیزیں ہیں, انسان کا جسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اس سے کینسر تک بیماری چلی جاتی ہے, خراب ہو رہا ہے. اچھی غذا دیں گے جسم تگڑا ہے, بری غذا دی جسم خراب ہو گیا. تو پہلے میں نے جو بات عرض کی اس کو سمجھیں آپ. دل انسان کے جسم میں سب سے اہم ہے, دل بادشاہ ہے, اور اگر بادشاہ خراب ہو جائے تو پھر ملک خراب ہو جاتا ہے, اور اگر بادشاہ ٹھیک ہو تو پورا ملک ٹھیک ہوتا ہے. اس دل کی اہمیت کو سمجھے کہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ قیامت کا دن وہ دن ہے
جس دن نہ تمہاری اولاد کام آنی ہے نہ تمہاری مال کام آنا ہے. یہی دو چیزیں جو انسان کی زندگی میں کام آتی ہیں. خدا نہ خواستہ برا وقت آ جائے، مال کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے دور کرتا ہے، اپنی اولاد کے ذریعے اس تکلیف سے دور ہوتا ہے، اس پریشانی سے نکلتا ہے. لیکن اللہ کا اعلان ہے قیامت کے دن نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا. ہاں، جو اس دن قلب سلیم لے کر آیا وہی اس دن کامیاب و کامران ہوگا. اور قلب سلیم صاف ستھرا دل لے کر آیا. دل، اس میں یہ نہیں فرمایا جو نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، نا، جو دل صاف ستھرا لے کر آیا. کیونکہ یہ بادشاہ ہے اور اللہ بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر اس جسم کے بادشاہ دل پر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے. دل میں کیا لایا؟ کیونکہ بادشاہ کی نظر بادشاہ پر ہے، دل پر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جسم کے اندر انسان کے ایک ٹکڑا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، سنو اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل، یہ دل کی اہمیت سمجھے. ہماری جسمانی زندگی بھی اس دل پر موقوف ہے. خدا نہ خواستہ انسان کے دوسرے اعضاء ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. جسمانی زندگی ہماری دوسرے اعضاء پر نہیں، جسمانی زندگی ہماری دل پر موقوف ہے. اگر دل کام کرنا بند ہو جائے، باقی سب اعضاء ٹھیک ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اہمیت بتائی جا رہی ہے. جسمانی زندگی تو اس پر ہے ہی، روحانی زندگی بھی تمہاری دل پر ہے. یہ دل اگر روحانی طور پر ٹھیک ہے، اس کو غذا اچھی دی گئی ہے تو یہ تگڑا ہے، یہ مضبوط ہوگا. روحانی طور پر انسان زندہ ہوگا، اور اگر اس کو غذا خراب دے دی گئی تو پھر دل مردہ تو جسم بھی مردہ ہو جائے گا. کیونکہ جسم کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں، ہاتھ کوئی کام کرتا ہے، پاؤں کسی طرف چل کر جاتے ہیں، آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، زبان کچھ بولتی ہے، کان کچھ سنتے ہیں، ان سب کے لیے اصل وہ دل ہے. دل آرڈر جاری کرتا ہے یہ کرو، دل آرڈر جاری کرتا ہے یہ کرو. اب دل نے آرڈر کیا ہمیں، اللہ نے فضل فرمایا، کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی. دل کے اندر اچھا خیال آیا، جمعہ پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں پہنچے اور دل نے آرڈر دیا، ہم نے تیاری شروع کی اور تیاری کر کے اس دل نے حکم دیا، پاؤں چل کر یہاں تک پہنچے اور رب تعالیٰ کے در پر آ کر ہم بیٹھ گئے. یہ دل کے اندر ہے، اس دل نے حکم دیا ہے. تو اگر دل کی غذا اچھی تو دل تگڑا ہے. اور دل کی غذا کیا ہے؟ اس دل کو دینا کیا ہے؟ ہم کیا سمجھے کہ دل کیسے تگڑا ہوگا، دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ تو دل کی غذا اللہ نے محبت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کی غذا بھی سب سے الگ ہے. غذا اس کی سب سے الگ رکھی، اس کی غذا اللہ نے محبت رکھی ہے. اگر اس کو محبت ناقص دی، اگر اس کو گندی چیزوں کی محبت دی، اگر اس کو ان چیزوں کی محبت دی جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو دل کمزور ہو جائے گا. دل کمزور ہوا روح کمزور ہو جائے گی. اور اگر اس دل کو محبت کس کی دی؟ اس کی دی جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے دنیا کے اندر حسن بکھیرا ہے، جس نے دنیا کے اندر سب کچھ پیدا کیا، اس کی اگر اس کو محبت یعنی اللہ تعالیٰ کی دی تو ہم نے غذا اس کو سب سے اعلیٰ دی. جو دل تگڑا ہوگا، نہ صرف تگڑا ہوگا، ایسا مضبوط ہو جائے گا، ایسا اللہ کا پیارا بن جائے گا کہ جو اس کے پاس آ کر بیٹھے گا اس کا دل بھی تگڑا ہو جائے گا. یہ دل ایسا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا دل باہر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. دل باہر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا. اس نے تو مرنا ہے کسی پر، اس نے محبت کرنی ہے تو محبت اس کو گندی چیزوں کی نہیں، محبت اس کو اچھی چیزوں کی دینی ہے، محبت اس کو مولا کی دینی ہے. اور جب اس کو وہ محبت ملے گی تو پھر یہ تگڑا ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی اسی کی وجہ سے انسان کو پاک جوانی، پاک زندگانی نصیب کرے. اس سے پہلی بات تو ہماری یہ کہ یہ دل کی حفاظت کرنی ہے. اس دل کو ہم نے پاک محبت دینی ہے. اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے، دوسروں کی محبت نہ آئے.
اس دل کے اندر غیر اللہ کی محبت نہ آئے. اسی لیے کلمے کے اندر لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، جس کو ہمارے حضرت نے فرمایا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. جب دل سے غیر نکلتا ہے تب دل میں اللہ آتے ہیں. اس دل کو غذا جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی دی، اور اگر غیر اللہ کی دی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے زندگی میں بے سکونی ہے. جسم بظاہر تگڑا نظر آتا ہے کہ مال کھا رہا ہے، یہ بریانی اور مرغ مسلم کھا رہا ہے، جسم تگڑا ہے، اندرونی طور پر یہ کمزور ہے، اندرونی طور پر یہ کمزور ہے، اور ایسا کمزور ہے کہ کہیں بھی یہ گر جائے، کہیں بھی یہ گر جائے، کہیں بھی یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. یہاں تک کہ اس نافرمانی کی وجہ سے دل ایسا کمزور ہوتا ہے، ایسا کمزور ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، موبائل لے کر گندی فلم دیکھ رہا ہے، اگر بلی بھی کودتی ہے تو ڈر جاتا، نہ جانے کون آ گیا، اس کا دل ڈر گیا. اور جو اپنے دل میں اپنے مولا کی محبت لاتا ہے، یہ بوڑھا بھی ہو جائے، یہ بوڑھا بھی ہو جائے، لیکن ایسا بوڑھا اس پر جوانیاں فدا کر دی جائے کہ اس بڑھاپے کے اوپر جوانیاں بھی آ کر رشک کرتی ہے کہ کیا تمہارا بڑھاپا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی توانائی عطا فرمائی کہ اس بڑھاپے میں اپنے رب تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اور اپنے تمام معمولات پورے ہو رہے ہیں. جسم کمزور ہو چکا ہے لیکن روح ابھی تک مضبوط اور توانا ہے. اس لیے ایک تو بات یہ ہے، اور یہ پھر جب ایسا ہو جائے تو پھر دل کے اندر بس صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. اور دوسرا ہے جوانی. اپنی جوانی کیا کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. جس اللہ نے یہ جوانی دی اس پر جوانی فدا کرو. اور جوانی اہم کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں جو سوال کیا گیا، ایک سوال خود انسان کی زندگی کے بارے میں، ہم نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا. دوسرا سوال اس زندگی میں آ چکا ہے لیکن خاص سوال کیا، ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے جوانی کہاں پورا نہیں کی. خاص سوال جوانی کے بارے میں کیونکہ اہم ہے. اسی لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت 7 خوش نصیب انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں ایک وہ ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر لگا دی، جس نے اپنی جوانی اپنے رب پر فدا کر دی. اس نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور آج کے دور کے اندر یہی ہماری نوجوان نسل ہے جو سب سے بڑا مرکز ہے اس وقت کفر کے لیے، کہ جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، جس کی حیا کے اوپر حملہ، جس کی غیرت پر حملہ، تاکہ جب نوجوان پاک نہ رہے گا، جب نوجوان نسل پاک نہ رہے گی تو پھر اس امت کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اب سے نہیں، بہت عرصے سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے واقعات آئے کہ ہماری حیا کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. انہوں نے کہا جب تک اس انسان کے اندر حیا باقی ہے اس وقت تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آج باقاعدہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی سے ہمارے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. ہمارا میڈیا اس کے اندر صف اول میں شامل ہے. جو کچھ گند ہے وہ باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں گھر عطا فرمایا، جو ہمیں ماحول عطا فرمایا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے پاکیزہ پیدا ہوتا ہے. رب نے کیا انتظام کیا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھا ہوگا اس کی ناف کے اوپر ایک نال لگی ہوئی ہوتی ہے، اس نال کو کاٹا جاتا ہے، اس نال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بچے کی غذا کا ماں کے پیٹ میں انتظام کرتے.
یہ انتظام کیوں کیا؟ منہ کے ذریعے بھی انتظام ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ وہاں پر ہر طرف گندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شیخ العربی والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں آئے گا تو اس زبان سے اس نے میرا نام لینا ہے، اس زبان سے اس نے میرا نام لینا ہے، اس لیے ربا نے اس کے ماں کے پیٹ میں بھی اس کی زبان کو پاک رکھا کہ دنیا میں آئے گا، اس زبان سے میرا قرآن پڑھے گا، اس زبان سے میرا نام لے گا۔ ورنہ تو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے اگر اس زبان کو 1,00,000 مرتبہ مشک سے دھویا جائے، گلاب کی خوشبو سے دھویا جائے، تب جا کر اجازت ملتی کہ اس زبان سے تم اللہ کا نام لو۔ اس رب نے اس کو کتنا پاک بنایا، اس کا ذہن پاک، اس کی خواہشات پاک، اس کے جذبات پاک، اور گھر میں جو ماحول دیا، ماں باپ نے ماحول دیا، اس ماحول کے اندر اس کے جذبات ناپاک ہو گئے۔ گھر میں ماحول کیا دیا؟ یہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ہمارے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ جوانی میں کیسے آ کر پتہ چلے گا؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ 2 کیمرے اللہ نے دیے، کیمرے کے ذریعے دنیا میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ مائک کے ذریعے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مائک کے ذریعے تو 2 کان دیے، یہ مائک ہے، ان کے ذریعے دماغ کے اندر بات جا کر ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے 2 آنکھیں دی، یہ کیمرے ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب اگر چیز آڈیو میں یا ویڈیو میں گندی ریکارڈ کی جائے اور پھر کہا جائے کہ اس آڈیو سے آواز آنی چاہیے، قاری سدیس صاحب کی تلاوت کی آواز آئے، کیسے آئے گی آواز؟ اس کے اندر ریکارڈنگ کس چیز کی تھی؟ اس آڈیو میں بھرا ہم نے کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ریکارڈ کیا تھا؟ ہم نے ان بچوں کو گند دکھایا، ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا، انہوں نے اپنی آنکھ جو کیمرہ تھا اس کے ذریعے گندی چیزیں اپنے اندر ریکارڈ کر لی۔ یہ پاک بچہ تھا، یہ پاک، اللہ نے اس کو خواہشات دی تھی، اس کے جذبات پاک تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے ذریعے جو ریکارڈنگ ہوئی وہ ناپاک ریکارڈنگ ہوئی، اس کے کانوں نے جو سنا وہ ناپاک سنا۔ جب اندر دماغ میں ناپاکی بھر گئی، اب اس سے ہم کس چیز کی توقع رکھیں گے یہ پاک کام کرے گا؟ ہم یہ توقع رکھیں اب اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت نکلے، ہم یہ توقع رکھیں اب یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا؟ ہم نے جو دکھایا، آج وہ نوجوان نسل ہمارے سامنے، آج کا دن برباد کیا جا رہا ہے، محبت کے طور پر ایک دوسرے کے لیے اپنی پوری نسل ہماری بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور پورا میڈیا اس کے پیچھے ہے کہ آپس کے اندر، اور جس کے بارے میں قرآن میں جو میں نے پڑھا، ہر سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر، ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ سمجھ لینا چاہیے ہر انسان کو، جس کے لیے رب کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اس کی دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس کی زندگی، وہ دنیا کے اندر سکون پا ہی نہیں سکتا۔ کون ہے جو دنیا میں مولا کو ناراض کر کے خوش ہو جائے؟ ارے ہم بھول گئے، یہ ہمارے تک آج ہم اگر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، آج اگر ہمارے نام مسلمانوں کے ہیں، آج اگر ہمیں عزت ملی ہوئی ہے اسلام کی وجہ سے، اس کے پیچھے کردار کس کا ہے؟ اس کے پیچھے محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ بھول گئے ہم ان کو؟ کسی ماں بہن بہو بیٹی کے ساتھ جا کر گندی حرکت کرنے سے پہلے سوچ تو لیتا۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون زمین پر گرا ہے، جس کے لیے 70 صحابہ کرام نے احد پہاڑ کے دامن میں اپنی جانیں پیش کر دی۔ یہ اپنی حرام خواہش کو قربان نہیں کر سکتا، حرام جذبات قربان نہیں کر سکتا، کس منہ سے جا کر کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ پوچھ لیا کہ میرے صحابہ نے تو 70 ایک موقع پر چلے گئے، تم اپنی حرام خواہش کو بھی قربان نہیں کر سکے، تم گند کے اوپر مر گئے، تم لڑکیوں کے اوپر جا کر مر گئے۔ کس حسن پر انسان مرتا ہے؟ کس حسن پر جو فنا ہونے والا؟ ارے مرنا تھا تو اپنے رب پر فدا ہوتا نا، اپنی جوانی فدا کرتا۔ یہ نہیں کہ جب نوجوانوں کا قصور ہے، ماں باپ بھی اس میں قصوروار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ ہم نے معاشرے کے اندر نکاح کو ترویج نہ دی، ہم نے نکاح کو آسان نہ کیا۔ جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو جائے، لاکھوں میں ہو جائے، تو پھر وہاں زنا عام ہو جایا کرتا ہے۔ ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری پکڑ نہیں، کل قیامت والے دن پکڑ ہے۔ جس کے بچے سے اگر کوئی غلط حرکت ہو گئی، سبب کے درجے میں ماں باپ کو پکڑا جائے گا۔ تم نے کیوں اس کا انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ غلط ماحول کی طرف کیوں گیا؟ اور نوجوان نسل بھی نہ یہ سمجھے کہ بس ہم بس ٹھیک ہے، جیسا ہوگا ویسا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نوجوان کو بھی دیکھنا، اپنے اوپر قابو رکھے۔
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں 60 ڈاکو تھے، غل مچایا ہوا تھا انہوں نے پورے علاقے کے اندر، کہیں پکڑ میں نہیں آتے. مختصر عرض کر رہا ہوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن صبح تہجد فجر کی نماز کے لیے نکلے تو وہ 7 ڈاکو باہر موجود تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے انتظار کر رہے تھے. جیسی حضرت نکلے تو ان ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ حضرت کے قدموں میں آ کر گرا اور رونے لگا اور کہا مجھے توبہ کرا دیجیے، ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے اس شہر کا سکون برباد کر رکھا تھا، آج تک ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکا، بہت بہادر تھا. اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی، رونے لگا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ چند دن پہلے 2-4 دن پہلے ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے گیا تو میں ننگے پاؤں تھا، جہاں پر میں گیا تو میرے پاؤں کے نیچے ایک آگ کا انگارہ آ گیا جس سے میرا پاؤں نیچے سے جل گیا. اس وقت میرے دل پر چوٹ لگی، ارے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ بس میرے دل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیارا بنانے پر آ جائے تو پھر دیر نہیں لگتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اسباب بنا دیتے ہیں اپنی طرف آنے کی. بس دل پر چوٹ لگ گئی، کہا ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. توبہ طائب ہوئے اور اس کے بعد نمازوں میں شامل ہوئے. اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اس وقت رومیوں کے ساتھ ایک معرکہ تھا، فرمایا کہ وہاں جنگ جاری ہے، تم وہیں چلے جاؤ، سیدھے جب بہادر لوگ ہو وہاں جا کر اپنی جوانیاں فدا کرو اور وہاں جا کر بہادری دکھاؤ. یہ ساتوں گئے اور جس طرف جاتے وہاں لاشوں کی لاشیں بچھا دیتے، ایسے بہادر تھے. تو رومیوں کے جو بادشاہ تھا اس نے کہا ان ساتوں کو پکڑو، یہ لوگ بہت زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. انہوں نے گھیرا ڈالا، آخرکار پکڑے گئے، پکڑ کر لایا گیا اور لا کر جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے کہا ساتوں کو فوری طور پر قتل کرو، بڑا نقصان کیا انہوں نے ہماری فوج کا. تو ایک وزیر نے آ کر عرض کیا کہ ان کو قتل نہ کرو، اگر ایک منصوبے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں یہ لوگ ہمارے لیے فائدہ مند ہو گئے. کہا کیا؟ کہ ان پر عیسائیت پیش کرو. یہ عیسائی ہو گئے تو کل یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، آج ہماری طرف سے لڑیں گے اور ہمارے لیے فتوحات ہوں گی. ایک ایک کو بلایا، عیسائیت پیش کی. لیکن جس کے دل میں جب مولا آ جاتا ہے، جس کے دل میں جب اللہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن اپنے رب تعالیٰ اور اپنے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سودا نہیں کرتا. لیکن آج سودے ہو رہے ہیں، آج سودے بازی دنیا میں ہو رہی ہے. آج بھی دنیا میں یہی کیا جا رہا ہے، عیسائی بناؤ، یہودی بناؤ، قادیانی بناؤ، ان کو آغا خانی بناؤ، ان کو مختلف فرقوں میں بانٹ دو، ان کو یہ بنا کر اللہ سے دور کر دو، یہ کفر کی طرف چلے جاؤ، نعوذ باللہ. تو کسی نے قبول نہ کیا. ایک بڑا کڑاہا بہت بڑا جس کے اندر تیل کو گرم کیا گیا، اور تیل جب گرم ہو انسان اس کے اندر گرے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. کہا ایک ایک کو اس میں ڈالیں گے. کہا ڈالتے رہو. ایک کو اٹھایا اور جیسے ہی اس کو ڈالا، جیسے ہی ڈالا فوراً ظاہر ہے آگ کے جلتے ہوئے تیل کے اندر جب انسان جائے گا تو کیا حال، ایک لمحے میں ختم. تو اس نے جلتے جلتے کہا خدا کے لیے تم اسلام پر جمے رہنا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ منظر دکھائے ہیں جنت کے کہ ان کے اوپر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. بس ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 6 کے 6 ڈال دیے. لیکن مجال ہے کہ کسی نے اپنے ایمان کا سودا کیا. یہ سننے میں معمولی لگتا ہے لیکن کرنے میں بڑا مشکل ہے. آج تو ہم اپنی حرام خواہش نہیں قربان کر رہے، یہاں تو زندگی جا رہی ہے. آخری کو جب جو سردار تھا جو بچا تھا اس کو جب ڈالنے لگے تو وزیر آیا، کہا اس کو نہیں ڈالو، اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور اپنے گھر میں جا کر میں اس پر محنت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا سردار تھا. لے گیا گھر میں اور اپنی نوجوان بیٹی کو حوالے کر دیا کہ تو نے اس کو کھانا دینا ہے، تو نے اس کے ساتھ تنہائی کرنی ہے، اگر یہ تیرے ساتھ زنا بھی کرے تو کرنے دینا، لیکن اس کو عیسائیت پر لے کر آؤ، اگر تو نے کر لیا تو کامیاب ہے. لیکن یہ اللہ کے بندے کے دل میں ایمان ایسا کہ وہ کھانا لاتی رہی، مسلسل کئی لمبا واقعہ آتی رہی، لیکن مجال ہے کہ نظر بھی اٹھا کر دیکھ لیا. یہ ایمان ہوتا ہے، نظر بھی اٹھا کر دیکھ لیا، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. کئی دن گزر گئے، آخر وہ آ کر ایک دن بولنے لگی کہ تم انسان ہو یا پتھر ہو کہ میں آ رہی ہوں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں، تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، لوگ میرے پیچھے دیوانے میری خوبصورتی کے. کہا کہ میرے سامنے رب کے قرآن کی آیت ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو پست رکھو. میں اپنی نگاہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ موقع سب ہے، دل اور چاہت اور خواہشات کے نہیں ہوتی، اور جوان کے دل کے اندر، اور خاص طور پر جب بہادری میں آگے ہو. لیکن روکا اپنے آپ کو. آخر ایک دن آ کر اس کے بعد گر گئی اور رونے لگی. کہا اگر تو ہی نہیں عیسائیت قبول کرتا مجھے ہی مسلمان کر دے، اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ نکل گئی. پھر آگے ایک لمبا واقعہ
یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان اپنی بہن اور عزت کے لیے نکلا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان نوجوان ہے جو اپنی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے، آج کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی گھر میں عزت کا تار کر رہا ہے۔ خطوط آتے ہیں ہمارے پاس کہ باپ سے میری عزت محفوظ نہیں ہے، کہاں جائے؟ ایک وہ دور تھا جب معتصم باللہ کے دور میں ایک عیسائی نے ہماری ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا اس نے کہا وہ معتصم، اے معتصم باللہ کہاں ہے؟ آج تیری بہن پر ایک رومی نے ہاتھ اٹھایا، اتنی جرت ہو گئی، اس نے کہا معتصم باللہ کو کیا بلاتی ہے تو؟ اپنے اللہ کو بلا، نعوذ باللہ۔ وہ آئے گا معتصم باللہ کے پاس، ابلک گھوڑا ہوگا تو وہ یہاں آئے گا۔ ابلک گھوڑا سب سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ترین گھوڑا اور تیز ترین گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ معتصم باللہ کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی، آج ایک رومی نے ایک مسلمان ماں کے منہ پر تماچا مارا اور یہ کہا ہے، اس نے آرڈر جاری کیا ابلک گھوڑے پوری دنیا سے جمع کرو، پوری دنیا سے 16,000 گھوڑا جمع کیا اور لے کر اسی ملک کے اوپر جا کر لشکر کشی کی اور اس رومی کو اپنے سامنے لا کر کہا تو اللہ کی بات کرتا ہے؟ آج معتصم باللہ 16,000 ابلک گھوڑا لے کر آیا ہے اور اپنی ایک بہن کا بدلہ لینے کے لیے تجھ سے آیا ہے۔ ایک وہ دور ہوا کرتا تھا، اور آج کا مسلمان نوجوان ہے وہ اپنی ہی بہن کی عزت تار کر رہا ہے، وہ اپنی مسلمان بہن کی بجائے عزت کا تحفظ کرتا وہ اس کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خدا کے لیے سمجھے، خدا کے لیے ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے، اگر فدا ہونا تھا تو رب پر فدا ہوتا۔ یہی وہ اضطراب ہے، یہی وہ بے چینی ہے، یہی وہ بے سکونی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر راتوں کی نیند برباد ہو چکی ہے، دل کا سکون برباد ہو چکا ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے۔ اور جو رب کی فدا دیر پر آج بھی آئے، بھلے اضطراب ہے، بڑے بے چینی ہے، آئے تو صحیح، ہاں رب تعالیٰ کے در پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض تو کرے، پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیسے کام بناتے ہیں۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ ربا جب تیرے پاس آئے سکون اتنا ملا کہ اب مجھے کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اب کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ اب اس کی دل کی خواہش یہ ہونی چاہیے، کبھی نظر میں جمال تیرا، کبھی نظر میں جلال تیرا، کبھی نظر میں جمال تیرا، کبھی نظر میں جلال تیرا، بس اب ہے دل اور خیال تیرا، کسی کا اس میں گزر نہیں ہے۔ نہ ہوش اپنا نہ ہم نشیں کا، جس کو ہم نشیں بنایا، نہ ہوش اپنا نہ ہم نشیں کا، نہ جانے زارو نہ دل ہنسی کا، خیال ہر دم ہے ایک ہنسی کا، بس اب کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ جب آ جائے دل میں تو پھر انسان رب تعالیٰ پر فدا ہوتا ہے۔ اس لیے موقع ہے میری دوستو، یہ ہماری زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم ان دنیا کے کھلونوں کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتے، دنیا کی مٹیوں پر مر جائیں، اپنے آپ کو فدا کرنا ہے خالق کے دل پر، اللہ تعالیٰ پر، اس پر فدا کرو۔ اگر حسن کا عاشق ہے تو پھر جس نے دنیا میں حسن بکھیرا، جس نے دنیا میں تمام لیلاؤں کو حسن دیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس کے اوپر اپنی جان فدا کرے، اس پر اپنی جان فدا کرے۔ باقی اب وہ اصل چیز رہ گئی کہ اب پاکیزہ ماحول کیسے آئے، جو میں نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ رات میں اسی پر بات کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك یا الہ العالمین یا الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی بیٹی بھی اسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے بھی دعا کے لیے کہا۔ طارق بھائی بھی اسپتال میں داخل ہے، ان کا دل کا بائی پاس ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور ساتھی انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا، وہ بھی اسپتال میں داخل ہے۔ یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جس کا جو علاج چل رہا ہے یا اللہ اسی کے اندر شفا رکھ دیجیے، پہلے سے بڑھ کر صحت نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے والدین کی ہر بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ درد دور فرما، انہیں دنیا میں بھی یا اللہ خوش و خرم فرما، آخرت میں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں
یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ تمام مومنین کو یا اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ذکر کی پابندی کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا الراحمین پاک ماحول گھر میں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام نوجوان نسلوں کے یا اللہ بچوں اور بچیوں کے یا اللہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما، اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما۔ مولا کریم اپنی اشد محبت عطا فرما، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما، ہمارے دل میں ہماری آنکھوں میں ہماری زبان میں ہمارے کانوں میں ہمارے گوشت میں ہمارے ایک ایک بال میں یا اللہ نور پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا۔ یا الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ساری پوری فرما۔ اے الہ العالمین اے الراحمین جتنی دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ